چاہتے مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ وہ عورت کہ جس نے ایک بلی پر ظلم کیا اور اس کو دانا پانی نہیں دیا اور اس کو باندھ کے رکھا اور اس کو اتنے زور سے ڈنڈا مارا کہ اس کی اندریاں نکل گئیں اور تکلیف سے بلی یوں گھوم رہی جیسے چکی کے پاٹ گھومتا ہے، گھوم رہی تکلیف سے، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو اسی طرح جہنم میں داخل کر دیا ہے اور اس کی اندریاں بھی نکلی ہوئی ہیں اور وہ تکلیف سے جہنم کی آگ کے اندر گھوم رہی ہے۔ حالانکہ آپ کہیں گے یار بلی کی کیا ویلیو ہے کہ بلی ایک اشرف المخلوق کے مقابلے میں اللہ نے جو وہ بلی کو اہمیت دی؟ نہیں، یہ آپ نے درجہ بندی کی، اللہ نے درجہ بندی کی ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم بلی کے ساتھ یہ ظلم روا رکھو، ظلم کی اللہ کی اجازت نہیں۔ وہ تو چلتی چونٹی کو بھی ایسے مسل دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس سے کوئی ایذا کا اندیشہ نہ ہو۔ تو دیکھو یہ حسن سلوک کا یہ عالم کہ جانوروں، چیونٹیوں اور مکھیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نوٹ ہوتا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ دو عورتیں تھیں، ایک عورت اس کا اخلاق محلے میں بڑا اچھا، ہر ایک کے ساتھ ملنسار، پڑوسوں کے خیال رکھنا، آنے والے سائل کا خیال رکھنے والی، لیکن نمازوں میں ڈھیلی، عبادت میں ڈھیلی، 5 وقت کی فرض نماز پوری کر لی، بس باقی یہ سارے اخلاق کے عنوانات بہت اعلیٰ۔ دوسری ایک عورت جو ہر وقت تسبیح مصلی، 5 نمازیں، تہجد، اشراق، کیا نمازیں پڑھ رہی ہے، ذکر و اذکار کر رہی ہے، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں عنوان لائے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ عورت ہے نماز اس کی ڈھیلی ڈھالی ہے، مشکل سے 5 نمازیں پوری کرتی ہے، لیکن محلے کے اندر حسن و اخلاق یہ ہے کہ غریبوں کا خیال، بھوکوں کا خیال، پڑوسوں کے لحاظ، آنے والے سے حسن سلوک یہ کرتی ہے۔ اور دوسری بڑی عبادت کرتی ہے، ہر وقت خدا کے دھیان میں رہتی ہے، لیکن بد اخلاق ایسی کہ جب اس سے بات کرو تو زہر اگلتی ہے، دل پھاڑ دیتی ہے، دل چیر دیتی ہے، بات ایسی کرتی ہے دل کلیجے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ دونوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ وہ پہلے والی عورت جس کی نمازیں ڈھیلی ہیں لیکن اخلاق اعلیٰ ہے، فرمایا وہ جنت میں جائے گی، اور جس کی نمازیں اعلیٰ ہیں اخلاق برے ہیں، فرمایا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کہاں پھرتے ہیں آپ نے نماز اعلیٰ کر کے اور اپنے دائیں بائیں کو دیکھا نہیں، اس کا مطلب آپ نے اصل میں نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ نماز کی حقیقت یہ نہیں تھی کہ صف اول میں کھڑے ہو کے آپ نے نماز پڑھ لی، ختم۔ نماز کی حقیقت تو یہ تھی کہ جب آپ نماز میں آ گئے اور نماز میں آ کے دائیں بائیں صف آپ نے بنا لی، جس کے پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑ لیا، کندھے سے کندھا ملا لیا، اور جب سلام پھیرا اس کو بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے گویا کہ نماز میں آپ کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ پورے محلے کے لوگ آ گئے، اب آپس میں ایک دوسرے صفے بنا کے ایک دوسرے مل جل کے آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ آپس کا دلوں کا میل جول یہ تمہارے اندر پیدا ہو جانا چاہیے نماز پڑھنے سے۔ اگر نماز پڑھنے سے تمہارے اندر یہ پیدا نہیں ہوا، اس کے باوجود تم اجنبی رہے، جب اپنے پڑوس میں گئے تو وہ جو نماز میں پڑوس میں تھا، جہاں آپ سلام کر رہے تھے اس کو ادھر ادھر سلام کر رہے تھے، مسافے کر رہے تھے، پڑوس میں وہ بھوکا تھا، تم نے اس کی بھوک کی فکر نہ کی، اس کا مطلب تم نے اس نماز کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے، لہذا وہ نماز اللہ کے تمہاری قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ تم نے بد اخلاقی کر کے نماز کو ضائع کر دی۔